ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تو کہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اقبال نے کہا تھا، ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کا۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات میں فرض کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ۔ آرمگیڈون نمبر 1،
گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی، اس میں ہوتی، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب۔ قاسم کے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پاکستان کو تورا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ Until there had come to them clear evidence. محمد قاسم ابن عبد الکریم کی طرف سے پیغام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ انڈیا، چائنا، and the Americas. However, not only is shirk prevalent in today's society, it has embedded its presence in almost everything. Today, we have taken people, media, money, drugs, power, and our nafs as our gods. And this has caused mass corruption amidst mankind. We will now go into further detail. A link further explaining shirk, its origins, and related information can be found in the description box below.
عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ نے قاسم کو خوابوں میں وہ پریشانیاں اور مشکلات دکھائی ہیں جو آپ کے سامنے پیش آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ہر مشکلات کو بہتر جاننے والا ہے۔ خان صاحب، ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ قاسم کے خوابوں پر ضرور غور فرمائیے۔ ہر طرح کی کامیابی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور کامیابی کے لیے سب سے اہم کام خود کو شرک سے پاک کرنا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ نے خبر کو سجدہ کیا ہے وہ شرک اکبر تھا۔ آپ کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ خان صاحب، آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اگر آپ اللہ کی مدد اور کامیابی چاہتے ہیں تو خود کو شرک سے بچائیں۔ خان صاحب، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں۔ جیسا قاسم نے خوابوں میں دیکھا، انڈیا جلد ہی پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ اے پاکستان کی عوام، کیا تم یہ سب ہونے کا انتظار کر رہے ہو کہ تب تم قاسم پر یقین کرو گے؟ کوئی شک نہیں کہ برائی وقت کی تیاری اس ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے جو آنے والی ہے۔ ہم نے تم تک ہمارا پیغام پہنچا دیا، اور ہم یہی کہیں گے کہ جب تمہارے سامنے کھلی نشانی آ گئی ہے، کیا تم ابھی بھی حق سے انکار کرو گے؟ نواز شریف کی موت تو صرف شروعات ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس پیغام کو غلط مت سمجھیے، ہم صرف آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم۔ اے پاکستان کی عوام، آپ لوگوں نے انتظار کیا اور اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ قاسم کے خواب دھیرے دھیرے سچ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آخر کب آپ لوگ اس پر غور کریں گے؟ جب آپ کے پاس کھلی نشانیاں آ جائیں گی، کیا آپ تب بھی اپنا منہ پھیر لیں گے اور حق سے انکار کر دیں گے؟ یاد رکھیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہی رہیں گی جب تک کہ ہم اس زمین کو شرک سے پاک نہیں کر دیتے اور ہم اپنی اس پاک سرزمین پر عدل و انصاف کا نظام ناقائم کر دیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، نہیں تو جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا جو اس کے حکم مانے گی۔ انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم
وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ہمارے اوپر بہت سی مصیبتیں آئیں گی مگر آپ لوگوں نے ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے. دشمن ہمیں پہلے سے ہی اندر سے کمزور کر چکا ہے اور وہ مسلسل ہمارے خلاف منصوبے بنا رہا ہے. مگر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ کافروں نے منصوبہ بندی کی اور اللہ نے بھی ان کے خلاف منصوبہ بنایا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس ملک کی حفاظت اللہ خود کرے گا مگر اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو مسلسل محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کیونکہ ان خوابوں کا سچ ہونے کا وقت آ پہنچا ہے اور ان خوابوں میں مسلمانوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں اور پاکستان کو بچانے کے منصوبے بھی ہیں. اس لیے ہم اس پیغام کو پاکستان آرمی چیف اور دیگر اداروں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو شرک سے پاک کریں اور پاکستان کو بچانے کا منصوبہ بنائیں. اے تحریک انصاف، آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ہم اس ملک کو مدینے کی ریاست بنائیں گے اور آپ لوگوں نے مسلسل ایک موقع مانگا. آج اللہ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے اور اس ملک کو مدینے کی ریاست بنانے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے مکمل طور پر اس ملک میں سے شرک کو ختم کرنا ہوگا. آخری فتح نیک بندوں کے لیے ہی ہے. حالانکہ اگر سارے انسان اور سارے جن ایک ساتھ ہمارے خلاف ہو جائیں تب بھی اللہ ہمارے ملک کو بچائے گا اور ظالموں کے اوپر ہمیں فتح دے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے.